اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد اللہ تبارک و تعالی ونصلی علی رسولہ الکریم والمہدی الموعود علیہ الصلاة والتسلیم وعلی آلہما واصحابہما اجمعین اما بعد فقال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے آیت شریفہ کے معنی آپ کے سامنے رکھنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے میرے پیارے حبیب، آپ میری جانب سے کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو، جنہوں نے گناہ کر کے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے ہرگز مایوس مت ہو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو بخش دے گا، کیونکہ وہ صرف وہی اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ معزز سامعین، مومن بھائیوں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ شکر اور احسان عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری اپنی مختصر سی زندگی میں پھر ایک مرتبہ خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے افضل رات کی رحمتوں کو، برکتوں کو، نعمتوں کو حاصل کر سکے۔ یقیناً جتنا بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کم ہے، کیونکہ یہ جو رات ہے ساری راتوں کی سردار ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس ایک رات میں کم سے کم وقت میں بے پناہ اجر و ثواب ہم گناہ گاروں کے حصے میں ڈال رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اجر و ثواب کتنا ہے، کتنا ملے گا، اس کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ منیمم بتا رہے ہیں کہ خیر من الف شہر، میکزیمم کے لیے تو اللہ تعالیٰ کی وسیع رحمت ہمیں بتاتی ہے کہ جب اللہ عطا کرتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا کہ گناہ گار بندہ کتنا گناہوں میں لت پت ہے۔ عزیزان محترم، آج کی مبارک رات اتنی بڑی رات ہے کہ ساری راتوں کی سردار ہے۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ خود آسمان دنیا پر تشریف لائے ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے سارے ملائکہ کو اور ملائکہ کے سردار حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو بھی ڈیوٹی پر لگا دیا ہے کہ میرے امت محمدیہ میں جو لوگ آج پورے ایمان اور ایمان کے ساتھ 550 سال سے لیلۃ القدر خیر من الف شہر کی عبادتیں کر رہے ہیں، گڑ گڑائیں گے، روئیں گے، منائیں گے، اس موقع پر ان سب کو بھرپور سلامتی دیتے رہنا۔ عزیزان محترم، سورہ قدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ میں صرف سلام کے معنی آپ کے سامنے ڈکشنری کے اعتبار سے رکھنے کی سعادت حاصل کروں گا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آج کیا کتنی بڑی نعمت اور دولت سے سرفراز فرما رہے ہیں، ہم آپ اندازہ کر ہی نہیں سکتے۔ صرف معنوں کے اعتبار سے عرض کر رہا ہوں۔ معنی ہیں، لغت میں آئے ہیں، سلام کے معنی ہے سلامتی، امن، سلام، عیبوں اور آفتوں سے سلامت رہنا۔ سلام کے معنی ہیں عیبوں سے اور آفتوں سے سلامت رہنا، ان سے چھٹکارا پانے اور بری ہونے کے ہیں۔ تو اب اس حساب سے ہی دیکھ لیجئے کہ صرف لغت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ ہمیں
عیبوں اور آفتوں سے چھٹکارا دلا رہے ہیں آج کی رات۔ گڑ گڑانا ہے، گناہ بہت ہیں، خطائیں ساری زندگی کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو آج راضی کر لیں۔ آج کی ایک مختصر رات میں انشاءاللہ العزیز اللہ اپنے فضل و کرم سے دینے کا وعدہ کیے ہیں، تیقن دیے ہیں، گارنٹی دیے ہیں کہ آج میں دوں گا کیسے بھی۔ امام راغب اسی سلام کے معنی مفردات القرآن میں اور ذرا بڑے واضح انداز میں بیان کرتے ہیں کہ سلم سلامتن کے معنی ہے ظاہری اور باطنی آفتوں سے الگ تھلگ کر دینا، ظاہری اور باطنی۔ اب آپ دیکھیے کہ سلام اور سلامتی کتنی بڑی نعمت اور دولت ہے کہ آج ہی حتی مطلع الفجر ہر چھوٹے بڑے کو، مرشد مرید کو، کاسب فقیر کو، سب کو ملنے والی ہے، مرد و عورت سب کو ملنے والی ہے سلامتی۔ اور سلامتی کتنی بڑی دولت ہے، اس کے لیے صرف دو ایک مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ قرآن پاک بھرا پڑا ہے انبیاء کرام پر اللہ تعالیٰ سلامتی بھیج رہے ہیں، سلام بھیج رہے ہیں، اور انبیاء کرام کو سلام بھیجنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ آج کی رات ملائکہ اور سردار ملائکہ کو اپوائنٹ کر دیے ہیں کہ تم انہیں بھی مطلع فجر تک، سورج نکلنے تک سلامتی سے اس رات کو بھر دو۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہ سلام علی نوح فی العالمین، اللہ تعالیٰ فرمائے کون؟ ثانی آدم حضرت سیدنا نوح علیہ السلام، نوح نجی اللہ، اللہ تعالیٰ انہیں عالمین میں سلامتی بھیج رہا۔ سلام علی ابراہیم، ابراہیم پر سلامتی ہے۔ سلام علی موسیٰ، یہ میں دو ایک مثالیں دیا ہوں، قرآن پاک میں جا بجا بھرا پڑا ہے سلام کے معنی۔ تو سلام سے ہی اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ ظاہری اور باطنی آفتوں سے الگ تھلگ کر رہے ہیں آج کی رات مجھے آپ سب کو، مرد و زن، چھوٹے بڑے ہر ایک کو۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے، کتنا بڑا ثواب اللہ تعالیٰ آج دے رہے ہیں، کتنی بڑی دولت دے رہے ہیں۔ جب سلامتی مل جائے، آدمی کے حصے میں سلامتی آ جائے، اس کے اکاؤنٹ میں سلامتی آ جائے، تو پھر ایمان صاحب سلامت رہا، اس دنیا سے سلامتی کے ساتھ جائے گا، جنت اسے مل جائے گی۔ تو یہ سلامتی اتنی پیاری چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں بھی ایک نام سلام ہے۔ تو آج کی رات اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا مانگیے۔ دنیا کی کوئی بھی چیز فانی ہے، دنیا کا کوئی بھی کام ختم ہونے والا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو آخرت دائمی اور ہمیشہ رہنے والی ہے، اس کے تعلق سے اس دنیا کی مختصر سی زندگی میں، مختصر سے وقت میں ایک مبارک مہینہ کو عطا کیے ہیں، اور مبارک مہینے کی سب سے بڑی رات کو یہ صرف قوم مہدویہ کو شرف حاصل ہے کہ پورے کانفیڈنس کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ اس رات کی عبادتوں کو حاصل کرتے ہیں۔ تو امت محمدیہ کے یہ خوش نصیب اللہ تعالیٰ سلام ہی حتی مطلع فرما رہے ہیں، یہ حتی مطلع الفجر، تو فجر کے سورج نکلنے تک اللہ تعالیٰ اس رات میں سلامتی ہی سلامتی بھر دینے والے ہیں۔ تو مجھے آپ کو سب کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگے، سلامتی مانگے۔ اللہ تعالیٰ دینے کا وعدہ کیے ہیں، دے رہے ہیں۔ آج رحمت مانگیے، مغفرت مانگیے، سلامتی مانگ لیجئے، اور اللہ تعالیٰ جب ہماری گڑ گڑاہٹ کو دیکھ کر، ہماری تڑپ کو دیکھ کر، ہمارے دل کی صفائی اور پاکی کو دیکھ کر، ایمانداری کے ساتھ جو دعا مانگ رہے، اگر آج اللہ تعالیٰ، اگر نہیں بلکہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ جب مان لیں گے، قبول کر لیں گے سلامتی کی دعا، تو اس سے بڑی بات کیا ہوئی۔ عزیزان محترم، یقیناً ہم گناہوں کی کثرت کو نہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ جیسا کہ میں نے تلاوت کردہ آیت شریفہ میں بھی بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود گارنٹی دے رہے ہیں، بس بندہ اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو بخشنے کی بات کر رہے ہیں، جمیعا، مکمل سارے گناہوں کو۔ تو کتنی بڑی بات ہے، اتنا بڑا آفر آج کی رات مل رہا ہے، تو بخشوا لیں۔ گناہوں میں ہے، خطاؤں میں ہے زندگی، لیکن اس کے باوجود اگر ہم اللہ تعالیٰ کو مناتے ہیں، راضی کر لیتے ہیں، تو آج کی رات تو اللہ تعالیٰ دینے کے لیے
آسمان دنیا پر آئے، سارے ملائکہ کو، سردار ملائکہ کو، سب کو اپوائنٹ کر دیے۔ عزیزان محترم، آپ ہم یقیناً گناہوں میں لطف تھے، عبادتیں بہت تھوڑی، معمولی اوقات۔ میں ایک واقعہ سناتا ہوں، نقل شریف آئی ہے، نقلیات میاں عبدالرحمٰن، نقلیات میاں سید عالم میں یہ نقل آئی ہے۔ آپ کو اندازہ ہونا چاہیے حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آنکھوں کے تارا، جگر کے ٹکڑا، حضرت حسن مجتبیٰ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، دونوں کی ہستی کیسی۔ اب اندازہ لگائیے، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ اور یہ دونوں ایسی ہستیاں ہیں کہ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے جوانوں کا سردار مقرر کر دیا ہے۔ اب اگر محفوظ عن الخطا، ان ہستیوں کی خطاؤں سے محفوظ ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیٹھ پر جنہوں نے کھیلا ہے، نماز کو میرے آقا نے طویل کر دیا ہے ان شہزادوں کے لیے۔ اب ان کا ایک واقعہ سنیے کہ ایک مرتبہ مولا حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکۃ المکرمہ میں کعبۃ اللہ شریف کے اندر زار و خطار رو رہے ہیں، زار و خطار رو رہے ہیں، اتنا رو رہے ہیں، اتنا رو رہے ہیں کہ آپ کی ہچکیاں سارے حرم میں گونج رہی ہیں۔ کون ہے میرے بھائی؟ مولا حسین کون ہے؟ مولا حسین وہ ہے جن کے جو نبی کے جگر کا ٹکڑا ہے، رو رہے ہیں۔ دور سے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ دیکھ کے اندازہ لگایا اور کہا کہ شاید کوئی بڑا گناہ گار ہے، کوئی بڑا گناہ گار ہے، اللہ رب العالمین کو راضی اور خوش کرنے کی کوشش کر رہا۔ حسن بصری کون ہے؟ مولا علی کرم اللہ وجہہ کے خلیفہ خاص، معرفت کے امام۔ اب وہ دور سے دیکھے اندازہ کرے، لیکن ہچکیاں مولا حسین کی رک نہیں رہی ہیں، زار و خطار رو رہے ہیں، زار و خطار رو رہے ہیں۔ تو قریب جا کر دیکھا تو دیکھتے ہیں کہ جگر گوشہ رسول ہے، زار و خطار رو رہے ہیں۔ جب رو رہے ہیں تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ عرض کرتے ہیں کہ شہزادے بات کیا ہے؟ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ کے لیے تو جنت تو آپ کے لیے ہے، آپ تو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ تو مولا حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو جواب ہے وہ سنیے، قرآن سے جواب دے رہے ہیں مولا حسین۔ مولا حسین ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا آپ نے قرآن پاک میں یہ نہیں پڑھا کہ انذر عشیرتک الاقربون؟ اے میرے حبیب، آپ اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ میں قریب ترین رشتہ دار ہوں، میرے سرکار کا جگر کا ٹکڑا ہوں، تو میں یہ آیت شریفہ جب سے دیکھا ہوں میں بے فکر نہیں۔ تو سوچئے میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں کہ آپ ہم گناہوں میں ہیں، جو گناہوں سے پاک تھے، جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، بتا دیا تھا کہ الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ اب کیا رہی بات، انہیں کس بات کی فکر ہونی تھی، لیکن یہ جتنے اللہ کے قریبی بندے ہوتے ان کی کیفیت یہی ہوتی، یہی خوف الہی، یہی ڈرتے ہیں۔ عزیزان محترم، حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والتسلیم، اولو العزم نبی، 4 اللہ کی کتابوں میں سے ایک زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل، اور حضرت داؤد علیہ السلام جالوت کو قتل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت بڑی حکومت دی، نبوت دی، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز میں اتنی خوبصورتی تھی، اتنی خوبصورتی تھی کہ اللہ تعالیٰ بار بار زبور کو جو ان پر نازل کیا ہے خود سننا پسند کرتا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا واقعہ ہے، ایک مرتبہ آپ جو ہے اپنے دربار میں لوگوں کا مجمع اکٹھا کیے، لوگوں کو بلائے کہ میں پند و نصیحت کرنا چاہتا ہوں، آخرت کی یاد دلانا چاہتا ہوں، اور زبور کے احکامات تمہیں سنانا چاہتا ہوں۔ تو 40,000 کا مجمع دربار میں آیا۔ غور سے سنیے، آج اگر ہمارے آنسو سوکھ گئے ہیں تو اس کی وجہ دل کی سختی ہے،
موت کو بھول جانا، آخرت جانا ہے، یہ ذہن سے نکال کر اگر بیٹھے ہیں تو ذرا یہ واقعے پر غور کیجیے۔ اولو العزم نبی داؤد علیہ السلام، جن کے بیٹے بھی حضرت سلیمان علیہ السلام، وہ بھی نبی، حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والتسلیم دربار میں بلائے، بلانے کے بعد نصیحت کی، واضح و بیان کیا، آخرت کے حساب و کتاب کو یاد دلاتے رہے، روئے روئے روئے، اتنا روئے، زار و قطار روئے، ہچکیوں پر آ گئے۔ روایتوں میں آیا ہے کہ خود حضرت داؤد علیہ السلام کئی مرتبہ بے ہوش ہو گئے۔ اب 40,000 کا مجمع تھا، جب لوگ زار و خطار رو رہے ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام کے رونے پر سب کی ہچکیاں نکل گئی، سب کی ہچکیاں بن گئی، سب پریشان ہیں کہ ہمارا کیسا ہوگا، قیامت میں جائیں گے تو ہمارا کیسا ہوگا، اللہ کو کیا حساب دیں گے، کیا منہ دکھائیں گے، یہ رونے میں ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام بیٹے آتے ہیں، کہتے ہیں ابا جان ذرا آپ بس کر دو، 30,000 افراد اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، 30,000 کا مجمع اللہ کو پیارا ہو گیا، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ ہمیشہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کے ذریعے ہمیں سبق سکھایا۔ قرآن پاک بھرا پڑا ہے، جہاں جنتوں کی نعمتیں، آسائشیں سب گنا دی گئی ہیں، وہاں پر جہنم کا بھی ذکر ہے، ہولناکیوں کو بھی بیان کر دیا گیا ہے۔ تو عزیزان محترم، آپ کا ہمارا کیا شمار ہے؟ آپ دیکھ لیجئے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں بھی بہت نصیحت ملتی ہے، قدم قدم پر اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی عبرت کے، نصیحت کے مواقع رکھے ہیں، لیکن اگر ہم اس سے عبرت حاصل نہیں کرتے، موت کو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں ہمیشہ یاد رکھنا، یہ ساری روحانی بیماریوں کا سب سے بڑا علاج ہے، سب سے بڑا علاج ہے موت کو ہمیشہ یاد رکھنا۔ عزیزان محترم، جب ہم اسکول لائف میں ہوتے تھے تو ایک دیکھتے بھی تھے، طریقہ تھا، اسکول میں بچے شرارت کیے، ٹیچر کین لیتے، مارتے، ایک بچے کو مارتے، آگے والا پہلے سے الرٹ ہو جاتا، آگے والا ہاتھ آگے کرنے کے لیے تیار ہو جاتا، یہ ہر کوئی اس سے گزرا ہے۔ تو اب آپ بتائیے کہ ہم جنازوں پہ جنازے اٹھا رہے ہیں، پھر اس کے بعد کیوں موت کو بھولے ہوئے ہیں؟ کیوں ہم اپنی زندگی کو سمجھ رہے ہیں کہ دائمی ہے، ہمیشہ رہنے والی؟ نہیں میرے پیارے بھائی اور بہن، نہیں، یہ کبھی بھی اللہ کی امانت ہے، اللہ کے پاس جانے والی ہے۔ تو اصول بھی ہے کہ جب اللہ کے گھر جاتے ہیں تو کچھ نہ کچھ اعمال کا توشہ لے جاتے ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں، اور آج کی جو مبارک رات ملی ہے، اس رات میں جیسا کہ ایک حدیث شریف میں بھی آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ شاید میری دعا کو، میری مغفرت کو، میری بخشش کو قبول کر لیں گے، ایسا نہ کہنے کا حکم ہے، شاید کا نہیں، بلکہ یقین کے ساتھ ماننا ہے کہ آج کی رات تو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرنے والے ہیں۔ عزیزان محترم، یقیناً اللہ تعالیٰ کی رحمت، مغفرت بہت وسیع ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں، اپنی موت کو ہمیشہ یاد رکھیں، اعمال پر نظر ڈالیں۔ دنیا آج جس زمانے میں آپ ہم سانسیں لے رہے ہیں، یہ قیامت کا قریبی زمانہ ہے، قیامت کی بہت ساری بڑی بڑی نشانیاں پوری ہو گئی ہیں، اور یہ آنیت عام ہو جائے گی، اچانک کی موت کثرت سے ہوگی۔ کیا آپ ہم نہیں دیکھ رہے ہیں؟ آپ ہم کثرت سے دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی ارشاد فرمائے کہ قیامت ہرگز ہرگز قائم نہیں ہوگی اس وقت تک جب تک کہ اچانک کی موت کثرت سے ظاہر ہوا کریں گے۔ آج اچانک کی موت کثرت سے ہے، مکر، فریب، جھوٹ، دھوکہ، یہ ساری چیزیں یہیں پر رہنے والی ہے، لیکن اس کی سزا وہاں ملے گی۔ اور آپ کو اور مجھے ہمیشہ اس بات کو پیش نظر رکھنا ہے کہ سزا دینے والا بھی ایک ہی اللہ ہے، جزا دینے والے کا اختیار، جزا دینے کا اختیار بھی صرف ایک ذات کو، اللہ رب العالمین کو حاصل ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے ڈریں۔ انبیاء کرام رو رہے ہیں، اولیاء اللہ رو رو کر زندگی گزار دیے۔ یہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر کا جب پہلا دگانہ امامنا و سیدنا مہدی موعود علیہ الصلوۃ والتسلیم ادا فرما رہے ہیں، تو جب اس کے بعد اللہم احیینی مسکینوں و امتنی مسکینوں پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد جب دعا کرے
سجدے میں جا کے تو پونے گھنٹہ خلیفۃ اللہ مامور من اللہ معصوم عن الخطا رو رو کر مصلی بھگا دیے. کیوں بھائی؟ خطاؤں سے معصوم، ان کے اگلے پچھلے سارے گناہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے. لیکن ہم امتیوں کو بتا رہے ہیں کہ تم اپنے گناہوں کی طرف سے لاپرواہ مت ہو، اپنے رب کی طرف سے تم لاپرواہ مت ہو. تو آج کی رات بہت بڑی غنیمت رات ہے. آج کی رات غفار کو گڑ گڑائیے، اس کی چوکھٹ کو ہلائیے، اس کے دامن کو جھنجھوڑیے، روئیے، بل بلائیے. حدیث شریف میں یہاں تک آیا ہے کہ اگر رونا نہیں آتا ہے تو رونے کی صورت بنا لو. اللہ تعالیٰ خود ایڈوائز دے رہے ہیں کہ ماننے کے جو طریقے ہیں، منوانے کے جو اللہ کو راضی اور خوش کرنے کے، اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں کہ رونا اگر نہیں آ رہا ہے. لیکن میں نے سمجھتا کہ آج کی مقدس رات مرد اور عورتوں میں، پوری قوم مہدویہ میں کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو ایک آنسو نہ بہائے، لیکن وہ ایک آنسو ہی ایسا ہوگا کہ اس کے نام اعمال میں جب نیکیوں کی کمی ہوگی تو اللہ رب العالمین بتائے گا کہ کبھی کیا اس نے میری خشیت میں، میرے ڈر سے، میرے خوف سے آنسو بہایا تھا. لاؤ وہ آنسو کو لاؤ، لا کر اعمال نامے میں تولا جائے گا، ترازو میں ڈالا جائے گا تو کائنات سے بھاری ہو جائے گا. عزیزان محترم، آج کی رات منانا ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرما کہ ہم آج کی مقدس رات میں اگرچہ کہ گناہوں میں لطف ہیں، ہماری خطائیں آسمانوں سے اونچی ہو گئی ہے، زمین بھر گئے ہمارے گناہوں سے، لیکن تیری رحمت پوری کائنات میں وسیع ہے. تیری وسیع رحمت کا واسطہ دیتے ہیں، مغفرت کا واسطہ دیتے ہیں. آج ہم سب کو تو بخش دے، معاف فرما دے، درگزر فرما دے. ہم تمام کو آج اس طرح سے پاک صاف کر دے کہ ہم اگلی زندگی میں گناہوں سے ایسے پاک ہو جائے جیسا کہ ہماری ماں نے ہمیں ابھی جنا ہے. عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا ہے کہ الہ العالمین اس پرآشوب فتنوں والے قیامت کے قریبی زمانے میں ہمارے ایمان کی سلامتی ہمیں عطا فرما. ہمارا ایمان اگر سلامت ہے تو سب کچھ ہے، کیونکہ دنیا کی ہر چیز سلامت رہنے والی نہیں ہے، بگڑنے والی ہے، مٹنے والی ہے، فنا اور نیست و نابود ہونے والی ہے. تو جو چیز سالم رہنے والا ہے وہ ہے ایمان. تو اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سلامتی جو ہے حتی مطلع الفر، ظاہری اور باطنی ساری آلائشوں، گندگیوں، گناہوں، خطاؤں سے ہمیں الگ تھلگ کر کے میرے مالک ایسا کر دے کہ ہم واقعی مومن بن جائے، متقی بن جائے، پرہیزگار بن جائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.